آؤ بچوں سناؤں سفر نام آج، اس سفر نام کی آج ہے احتیاج۔ کلم قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے، 12ویں پارے میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں یہ بشارت ملی، 11 تارے اور چاند سورج وہ سب ان کے آگے ہے سجدے میں خم للعجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تارے قمر آفتاب۔ ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا۔ اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار، باقی بھائی یوں رکھتے تھے یوسف سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں اور وہ لے گئے۔ جا کے جنگل میں نادا بڑے بھائی سب، ایک کنویں میں انہیں پھینک آئے تھے تب، اور یوسف کے کرتے پہ دمبے کا خون پھر لگایا، چلے ہو کے گھر پرسکون۔ آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خون کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے حیف ہم لٹ گئے، بھیڑیے سے انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب نابینا ہی ہو گئے۔ اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا، اور پانی کنویں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے۔ قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے، خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا۔ آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا، سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں ان کے تھے یوسف کہاں۔
شہر کے شاہ نے ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا۔ حسن یوسف کو دیکھا دہم دے گیا، اور منہ مانگ قیمت پہ ان کو لیا۔ یوں وہ یوسف کنویں سے محل آ گئے، ان کے جلوے بھی ہر ایک طرف چھا گئے۔ عورتیں ان سے اب تک جو انجان تھی، اب جو دیکھا تو سب اتنی حیران تھی۔ پھل چھری سے جہاں کاٹنے تھے وہیں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی۔ رب کی جانب سے پھر ایک مشکل پڑی، آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی۔ ایک زلیخا جو سردار کی بیوی تھی، اپنی کوتاہی یوسف کے سر تھوپ دی۔ اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا۔ خیر انہوں نے یہاں نام رب کا لیا، سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام خوب کرتے رہے۔ ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس، ہو گیا مسئلہ حل انہیں تھی یہ آس۔ ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پہ تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے نے سردار کے واسطے خواب میں دیکھا شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف نے کی ان کو تلقین دی، اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں۔ روٹیوں والے سے آپ نے پھر کہا، تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر تجھے کو اس کا بتلا دیا، جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا۔ اور پھر دوجے سے آپ نے یہ کہا، جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا، جا کے سردار سے تو یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا شاہ نے دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب۔ دیکھا ہے 7 موٹی سی گائیں، جنہیں 7 کمزور سی گائیں کھانے کو ہے۔ اس نے دربار میں مسئلہ جب رکھا، جیل کا وعدہ ساقی کو یاد آ گیا۔ شاہ سے اس نے فوراً کہا کہ شاہ، جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا۔ شاہ نے اس کو فوراً روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ رکھ دیا۔ آپ نے اس کو بتلائی تعبیر، پھر 7
ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر، پھر موٹی گائیں ہیں خوشحال کے 7 سال، دبلی گائیں قحط سال کے 7 سال۔ غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر دی، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید کی، اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد خوب منبر سے گاہوں گے سب لوگ شاد۔ شاہ کو جب یہ تشریح ساقی نے دی، اس پہ یوسف کی مرعوبیت چھا گئی، اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا، اور تکریم سے ان کو بلوا لیا۔ پر رہائی سے پہلے کہا آپ نے، سارے الزام اب مجھ سے ہٹوائیے۔ یوں وہ عزت سے دربار لائے گئے، اور وزارت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال، اور یوسف بنے شاہ پھر با کمال۔ کچھ برس بعد آیا قحط کا زمان، اور پریشان ہوئے بچے بوڑھے جوان۔ خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، غلے کی خوب ان کو فراوان تھی۔ آئے یوسف کے بھائی بھی پھر مصر میں، ایک مقصد لیے غلہ حاصل کریں۔ آپ زیرک تھے سو ان کو پہچان کر، دے دیا خوب غلہ انہیں جان کر۔ یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے، چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے، اور پھر غلہ لے جائیے۔ بھائی لوٹائے گھر اور منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے، بھیجیں گے ساتھ یامین کو آپ جب، شاہ غلہ اضافی ہمیں دیں گے تب۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رختے سفر اور پھر چل دیے۔ اپنے والد کی شرطوں پہ لے کر چلے، مصر کی سمت وہ خوب ہی دھیان سے۔ اپنے بھائیوں کو یوسف نے غلہ دیا، اور کھلے دل سے راشن بھی پورا کیا۔ چھوٹے بھائی کو چپکے سے بتلا دیا، میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا، اور پھر ایک بہانے سے روکے رکھا، باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا۔ سب پریشان تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو ہم منہ دکھائیں گے اب۔ چاروں ناچار وہ گھر کی جانب چلے، اور یعقوب کے دل
اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے، ہائے یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے، اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا، ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا۔ سر ندامت سے خم لے کے پھر آ گئے، اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے۔ سن کے سب داستاں دل پہ چرکا لگا، بھائیوں کی معاف کر دی انہوں نے خطا۔ اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے، اس کو ابا کی آنکھوں سے مس کیجئے، رب رحمان کی اذن سے لازمی اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اور کہا میرے بابا کو لے آئیے شام سے مصر، اب اس محل میں میرے بھائی حیرت سے تکتے تھے یوسف کو، اب اپنا ہی بھید ان پر کھلا سب کا سب۔ شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جمع تھے محل یوسف میں اب وہ سبھی۔ سب نے یوسف کو تعظیمی سجدہ کیا، خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا۔ ایک قصے میں کتنے سارے سبق، کتنے سارے سبق، کتنے پیارے سبق۔ آؤ شاہین ان پر عمل ہم کریں، اور نیکی سے نامے کو اپنے